مبتلائے مصیبت کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی کسی کو مصیبت اور تکلیف میں دے کر یہ دعا مانگی، انشاءاللہ وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ ترجمہ: شکر و تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے اس دکھ سے بچائے رکھا جس میں تم مبتلا ہو، اور اپنی خلقت میں سے بہت سوں پر مجھے فضیلت بخشی۔ زیارت قبور کی دعا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، بے قرار ہو کر تلاش میں نکلیں تو دیکھا آپ مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں داخل ہوئے اور آپ نے یہ دعا پڑھی۔ ترجمہ: سلام و رحمت ہو تم پر اے اس گھر کے رہنے والے مومنو، تم ہم سے پہلے جا چکے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اے اللہ، ان کے ثواب سے ہمیں محروم نہ کر اور ان کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال۔ ادائے قرض کی دعا۔ حضرت ابو وائل کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا اور بولا، میں نے اپنے آقا سے مکاتبت کا معاملہ کر لیا ہے مگر معاوضہ نہیں دے پا رہا ہوں، میری مدد فرمائیے۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا، میں تمہیں وہ دعا کیوں نہ بتاؤں جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو خدا اسے ادا کرنے کا ضرور انتظام فرما دے گا۔ غلام نے کہا، ضرور سکھائیے، اور آپ نے اس کو یہ دعا سکھائی۔ ترجمہ: اے خدا، مجھے حلال روزی عطا فرما، حرام سے مجھے بچا، اور اپنے فضل و کرم سے تو مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ نیا لباس پہننے کی دعا۔ حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا لباس پہنتے تو اس لباس کا نام لے کر یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرا ہی شکر ہے، تو نے مجھے یہ نیا لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور جس غرض کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی برائی کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کھانے کے بعد کی دعا۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ خدا کے رسول جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ: شکر و تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ نیا پھل کھانے کے بعد کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب موسم کا نیا پھل آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے ناپ تول کے پیمانوں میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد حضور وہ پھل اس بچے کو عنایت فرماتے جو عمر میں سب سے چھوٹا ہوتا۔ مسلم۔ جامع دعائیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، شداد، جب تم دیکھو کہ لوگ سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو تم ان کلمات کا ذخیرہ کرو۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی کا طالب ہوں، راست بازی اور راست روی میں بلند ہمت اور عزم کا خواہاں ہوں، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما، اور تجھ سے ایسا دل مانگتا ہوں جو گناہوں کی علائش سے پاک ہو، اور ایسی زبان جو سچی ہو، اور ہر بھلائی کا طالب ہوں جس کو تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں اپنے ہر گناہ کی، تو ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ:
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اور اس نفس سے جس میں صبر نہ ہو، اور اس علم سے جو نفع نہ پہنچائے، اور اس دعا سے جو مقبول نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے صبح و شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کبھی ترک نہ فرماتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا طالب ہوں۔ خدایا میں تجھ سے عفو و درگزر اور سلامتی و عافیت چاہتا ہوں، اپنے دین اور دنیا کے معاملات میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنے مال و دولت میں۔ خدایا تو میری ستر پوشی فرما اور میری بے چینیوں کو امن و چین میں بدل دے۔ اے اللہ آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ناگہاں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کیا جاؤں، یعنی خدا مجھے زمین میں دھنسنے کے عذاب سے بچائے رکھے۔ خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ہندوستان کے عالم باعمل حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار مشہور صاحب دل بزرگ حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی سے پوچھا، کوئی خاص درود شریف بتائیے جس کے ورد سے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو۔ فرمایا، کوئی خاص درود تو نہیں ہے، بس اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد فرمایا، البتہ حضرت سید حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس درود کا عمل کارگر ہوا۔ ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر، ان تمام چیزوں کی تعداد کی بقدر جو تیرے علم میں ہیں۔ باب دوم داعیانہ تڑپ۔ فلا اللک باخن نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ شاید آپ تو ان لوگوں کے پیچھے رنج و غم میں اپنے کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ اس کلام ہدایت پر ایمان نہ لائیں۔ سورۃ الکہف۔ سکون انگیز اضطراب۔ دائی تمثیل کے آئینے میں۔ کسی دو منزلہ عمارت پر ایک ننھا پیارا بچہ چھت کے اوپر بالکل کنارے پر بیٹھا ہے اور برابر آگے کو کھسک رہا ہے۔ نادان بچہ بالکل نہیں جانتا کہ وہ اپنی خوفناک موت اور عبرتناک تباہی سے قریب ہو رہا ہے۔ چھت سے گرتے ہی اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی اور اس کے جسم و جان کا تعلق انتہائی لرزہ خیز طریقے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ منظر دیکھتے ہی آپ بے چینی اور اضطراب کے عالم میں چیخنے لگتے ہیں اور حیرت انگیز بے-تابی کے ساتھ اس کو بچانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ کوئی ایک انسان بھی اس کی سسکتی لاش، پھٹے سر اور چور چور ہڈیوں کا لرزہ خیز منظر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کون ہوگا جو اس وقت اپنی جان پر کھیل کر اس بچے کو اس خوفناک انجام سے بچانے کے لیے بے اختیار دوڑنا پڑے گا؟ اور سوچئے، دہاڑتی، چنگاڑتی اور دھوئیں کے بادل اڑاتی دیو قامت ریل پوری قوت کے ساتھ دوڑتی بڑی چلی آ رہی ہے۔ اس کے پیہم دھماکوں سے زمین کا سینہ لرز رہا ہے، دل دہل رہے ہیں، اور وہ ہیبت ناک چیخ اور بے پناہ گڑگڑاہٹ کے ساتھ قریب سے قریب تر آ رہی ہے۔ آپ نظام وقت کی طرف سے اس خدمت پر بالفرض مامور ہیں کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں اور بھرپور کوشش کرتے رہیں کہ انسانی آبادی میں کوئی ناخوشگوار حادثہ نہ ہونے پائے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ نادان بچے گاڑی کی اس پٹڑی کو پار کرنے کے لیے لاپرواہی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جس پر سے گزرنے کے لیے گاڑی بے پناہ شور کے ساتھ آگے بڑی چلی آ رہی ہے۔ بچے بھی اس پٹڑی کے قریب پہنچ چکے ہیں اور گاڑی بھی آیا ہی چاہتی ہے، اور چند ہی لمحوں بعد خاک و خون میں لتھڑے ہوئے انسانی گوشت اور ہڈیوں کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے المناک منظر پیش کر رہے ہوں گے۔ یہ منظر بجلی کی لہر کی طرح آپ کی نگاہوں کے سامنے دوڑتا ہے
اور آپ پوری قوت سے چیختے ہوئے اور جسم کی پوری طاقت سمیٹتے ہوئے انتہائی بےتابی کے ساتھ ان نادان بچوں کو بچانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور بجلی کسی تیزی کے ساتھ ان بے سمجھ بچوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹتے ہیں۔ ان دو تمثیلوں کے آئینے میں داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ تڑپ، انسانی درد، پرسوز جذبات اور اضطراب انگیز احساسات کو دیکھیے، اور نظر و فکر کو ذرا وسعت دے کر تصور کی آنکھوں سے داعی اسلام کی بے قراری کا مشاہدہ کیجیے۔ داعی اسلام کا اضطراب۔ جہنم کے سیاہ گہرے شعلے دھاڑتے چنگاڑتے لپک رہے ہیں، اور انسانیت کے ان نادان افراد کو بسم کرنے کے لیے پیہم بڑھ رہے ہیں، جو خدا کی حدود کو توڑ کر دین و اخلاق کی انتہائی بلندیوں سے کفر و شرک، معصیت و سرکشی اور بدعت و دلالت کے گہرے گڑھوں میں گر رہے ہیں اور برابر گرتے نظر آ رہے ہیں۔ بکھرے ہوئے شعلے ہولناک آوازوں کے ساتھ ان کو اپنی گرفت میں لے لینا چاہتے ہیں، اور یہ نادان ان کی گرفت سے بچنے اور بھاگنے کے بجائے ان سے اور قریب ہو رہے ہیں اور اپنی حماقت سے ان میں گرے پڑ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں طرف یہ درد انگیز منظر دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، انسانی درد سے بے قرار ہو جاتا ہے، کفر و شرک اور معصیت و دلالت کی تباہ کن انجام کا تصور کر کے کانپ اٹھتا ہے، اور رسالت کی گراں ترین ذمہ داری کا احساس کر کے لرز جاتا ہے، اور پھر قوم کی سرکشی، بد زبانی اور طنز و تشنیع پر پریشان ہو کر فکر و غم میں گھلتا ہے کہ خدا کا حکم نازل ہوتا ہے۔ ترجمہ: اے چادر لپیٹنے والے اٹھ، قوم کو انجام بد سے ڈرا، اپنے رب کی تکبیر کہہ اور اپنی ذات کو خوب پاک کر اور شرک کی گندگی سے دور رہ۔ مدثر کا خطاب اور اس کا مفہوم۔ مدثر یعنی چادر میں لپٹنے والا۔ یہ خطاب دراصل داعی اسلام کے فکر و اضطراب اور سوز و غم کی داعیانہ کیفیت کی تصویر کشی ہے۔ جب انسان کسی گہرے غم میں انتہائی پریشان ہو جاتا ہے تو وہ سب سے الگ تھلگ چادر تان کر پڑ رہتا ہے اور اندر ہی اندر اپنے غم کا مداوا سوچتا رہتا ہے۔ یہاں مدثر کہہ کر اس فکر و اضطراب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطاب سے نوازنے کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ خدا نے آپ کے فکر و غم کو سراہتے ہوئے اس محبت امیز خطاب میں اپنی رحمت و شفقت کا اظہار فرمایا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور آپ کا جسم گرد آلود ہو رہا ہے، تو آپ نے قم یا ابا تراب کہہ کر اپنی شفقت و محبت کا اظہار فرمایا تھا۔ دوسرے یہ کہ آپ کی اس کیفیت کو سامنے لا کر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ داعی حق کا بنیادی وصف یہی فکر و اضطراب ہے۔ اس داعیانہ تڑپ کے بغیر نہ حق کے لیے دل کھل سکتے ہیں اور نہ ہی اسلام کی ہماگیر تہذیبی انقلاب کو قبول کرنے کے لیے دنیا تیار ہو سکتی ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ قوم کی اس گمراہی پر برابر کڑتے اور پہروں اسی غم میں ڈوبے رہتے کہ کس طرح ان نادانوں کو اس ذلت اور تباہی سے نکالیں۔ آپ کی کیفیت دیکھ کر خدا کی رحمت جوش میں آئی اور نہایت پیار بھرے انداز میں کہا، اے چادر میں لپٹ کر گھلنے والے، غم سے اپنی جان ہلکان نہ کرو، بلکہ اٹھو اور یقین کی پوری قوت کے ساتھ اپنی قوم کو بتاؤ کہ اس شرک و معصیت کا انجام انتہائی تباہ کن ہے۔ اس سے بچو، خدا ہی سب سے بڑا ہے، وہی اکیلا معبود ہے، اس کی توحید کو اپناؤ اور اس کی تکبیر کہو، جس کی مکمل ترین عملی شکل نماز ہے۔ اعتقاد کے پہلو سے توحید پورے دین کا سرچشمہ ہے اور عمل کے پہلو سے نماز سارے دین کی بنیاد ہے۔ خدا کی تکبیر کا ایجابی نتیجہ یہ ہے یا ہونا چاہیے کہ سیاب کا فطہر، اپنی شخصیت کو پاک صاف رکھو۔ سیاب سے مراد صرف لباس ہی نہیں ہے، بلکہ سیاب سے مراد ذات اور شخصیت ہے۔ طاہر الطوب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا نفس
اخلاق رذیلہ سے پاک اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہو، جو سچائی، خلوص اور وفا کا پیکر ہو، وہ رب کا فکبر کا سلبی نتیجہ ہے۔ والرجز فاجر، گندگی، شرک و معصیت سے دور رہو۔ ہر وہ گندگی جو خدا کے غضب اور عذاب کا موجب ہو وہ رجز ہے، اور خدا کی توحید پر ایمان لانے والے کی زندگی اس رجز سے پاک ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو سن کر اپنے منصب کی عظمت کا احساس کرتے ہیں، حالات پر پیغمبرانہ جرت کی نگاہ ڈالتے ہیں اور ماحول کی ناسازگاری اور قوم کی بے جا خطابات، ساحر، کاہن، شاعر اور مجنون وغیرہ سے بے پرواہ، ہر خوف سے بے نیاز اور ہر ایذا کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو کر یقین کی پوری قوت کے ساتھ قوم کو خبردار کرتے ہیں۔ نادانو، کفر و معصیت کی اس دلدل سے نکل آؤ، میں خدا کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اس شرک و بغاوت کا بدترین انجام وہ جہنم ہے جس کی بھڑکتی آگ کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی۔ ترجمہ: جب وہ کچھ دھیمی ہوگی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اور پھر داعی حق جب یہ سوچتے ہیں کہ شرک و معصیت کی طرف لپکنے والے اور جہنم کی لپیٹ میں آنے والے یہی نادان انہی جیسے انسان ہیں، انہی کی طرح گوشت پوست سے بنے ہیں اور انہی کی طرح تکلیف و راحت کا احساس رکھتے ہیں، تو وہ ان کی محبت میں تڑپ اٹھتے ہیں، درد مندی کے جذبات سے بے چین ہو کر ان کو ہولناک انجام سے بچانے کے لیے اپنا سکون و آرام قربان کر دیتے ہیں۔ انتھک محنت، مسلسل جد و جہد، مشفقانہ جذبات، سکون انگیز اضطراب اور پرسوز دواؤں کے ساتھ ان کو جہنم سے گھسیٹنے اور خدا کے قدموں میں لا ڈالنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، اور اسی شوق و سوز اور فکر و غم میں ڈوب کر خدا سے دعائیں کرتے ہیں کہ خدایا اپنے ان بندوں کا تو ہی ہاتھ پکڑ، اپنے غضب سے ان کو محفوظ رکھ اور ہدایت کے لیے ان کے سینوں کو کھول دے۔ اور جب ان کا یقین انہیں جھنجھوڑتا ہے کہ خدا کی نافرمانی، شرک و الحاد، گمراہی و سرکشی اور بغاوت خدا بیزاری کا انجام پرہول جہنم ہے، تو ان کا دماغ لرزنے لگتا ہے، اور جب تصور ان کے سامنے جہنم کے بھیانک مناظر پیش کرتا ہے تو ان کی نبضیں ڈولنے لگتی ہیں۔ وہ ہرگز اس کے لیے تیار نہیں کہ انسانوں کے دلدوز چیخیں سنیں، ان کے جھلسے ہوئے بیتاب چہرے دیکھیں اور اپنے ہی جیسے انسانوں کو جہنم کی سیاہ ترین شعلوں میں تڑپتا، کراہتا اور موت کو نہ پوری ہونے والی آرزوئیں کرتا دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرسوز پیغمبرانہ کوششوں اور گمراہ بندوں کی احمقانہ حرکتوں کی ایک بلیغ تمثیل میں یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، اور جب آس پاس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا تو کیڑے پتنگے اس پر گرنے لگے، اور وہ شخص پوری قوت سے ان کیڑوں پتنگوں کو آگ سے روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوششوں کو ناکام بنائے دے رہے ہیں اور آگ میں گرے پڑ رہے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑ رہے ہو۔ داعیانہ اضطراب کے محرکات۔ اوپر کی تمثیل اور مدثر کے خطاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس داعیانہ اضطراب، بے مثال انسانی محبت، بے پایاں شوق ہدایت اور غیر معمولی سوز و فکر کی تصویر کشی ہو رہی ہے، اس کے حقیقی محرکات 4 ہیں۔ ان حقیقی محرکات کی حیثیت وہی ہے جو جسم میں انسانی میں روح کی ہے، اور داعیانہ کردار کی ساری دلکشی اور رعنائی انہی کے دم سے ہے۔ نمبر 1، فریضہ رسالت کا شدید ترین احساس۔ نمبر 2، رضائے الہی کا بے پایاں شوق۔ نمبر 3، انسانیت کا سچا درد۔ اور نمبر 4، فلاح آخرت کی غیر معمولی فکر۔ ان 4 محرکات پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے
ایک بار ذرا تصور کی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیجیے۔ آپ بے مثال شوق و ولولہ، بے پایاں سوز و تڑپ دیکھیے اور ایمانی جذبات کو تازہ کر کے یہ فیصلہ کیجیے، شعوری فیصلہ، کہ آپ سے تعلق جوڑنے والے ہر مومن داعی کو یہی کردار اپنانا ہے۔ اس انقلابی فیصلہ کے بغیر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے نہ کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور نہ اس فیصلے کے بغیر صحیح معنوں میں کوئی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کا حقدار ہو سکتا ہے۔ چشم تصور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، خیال کی ساری قوتوں کو سمیٹ کر چشم تصور سے ذرا اس سراپے اضطراب ہستی کا دیدار قرآن کے آئینے میں کیجیے۔ ترجمہ: لوگو، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہارا گمراہی میں پڑنا ان پر انتہائی شاق ہے، تمہاری ہدایت کے لیے وہ انتہائی حریص ہیں اور مومنوں کے لیے انتہائی شفیق و مہربان ہیں۔ کفر و شرک کے تاریک ترین ماحول میں ایک حساس انسان آنکھ کھولتا ہے، وہ اپنے چاروں طرف ہزارہا خداؤں کی پرستش ہوتے دیکھتا ہے، بد کرداری اور بد اخلاقی کی حیا سوز حرکتیں دیکھتا ہے، ظلم و ستم کے ختم نہ ہونے والے انسانیت سوز مناظر دیکھتا ہے تو وہ کڑتا ہے۔ آدم کی اولاد کا یہ حال اس سے دیکھا نہیں جاتا، وہ ان کی ہدایت کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، شوق و ہدایت میں گھلتا ہے، اور اسی فکر و غم میں وہ اپنے خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہے۔ پروردگار، مجھ پر صبر انڈھیل دے اور میرے قدموں کو جما دے، اور ان کافروں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہمارے لیے راہ صبر کشادہ کر دے، ہمارے قدموں کو استقامت بخش، اور ہمیں کافروں پر فتح و نصرت عطا فرما دے۔ اور خدا صبر و ثبات کی بے پناہ قوت دے کر وعدہ کرتا ہے، ہم تمہاری پشت پناہ ہیں، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ہم ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہیں، ہم نہ تمہیں ضائع ہونے دیں گے اور نہ تمہارا اجر ضائع ہونے دیں گے۔ تم کھلم کھلا ایک خدا کی دعوت دو، شرک کے ہولناک انجام اور جہنم کی عبرتناک تباہی سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے جسم و جان کی ساری قوتیں لگا دو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شوق اور درد سے سرشار ایک بے قرار انسان ہے، جسے شب و روز ایک ہی دھن ہے، ایک ہی غم ہے اور ایک ہی لگن ہے کہ خدا سے بچھڑے ہوئے خدا کے بندے خدا سے مل جائیں۔ اسی غم میں اس کی راتیں کٹتی ہیں، اسی شوق اور دوڑ دھوپ میں اس کے دن بیتتے ہیں۔ گمراہوں کو اپنے خدا سے بیزار اور غافل دیکھ کر اس کا دل روتا ہے، اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور وہ ایک ایک کے دل میں خدا کا یہ پیغام جمانے اور بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے بے چین ہے کہ خدا کے بندو، تمہارا خدا ایک ہی ہے، اس نے تنہا ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر تمہیں پیدا کیا، حسین و جمیل جسم دیا، بے پایاں صلاحیتیں دی، اور اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر تمہیں دنیا میں بھیجا۔ وہی اب بھی تمہاری پرورش کر رہا ہے، زمین سے لہلہاتی کھیتیاں وہی اگاتا ہے، آسمان سے پانی وہی برساتا ہے، سورج اور چاند کو اسی نے تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، شب و روز کی یہ گردش اسی کے حکم سے ہے، اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت سے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، نہ تمہارے پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، نہ تمہاری پرورش میں کوئی اس کا معین و مددگار ہے، اور نہ اس کائنات کی حکمرانی میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وہ خدا ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمہاری بندگی کا تنہا وہی مستحق ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی سے دعائیں مانگو،
اسی کے سامنے عاجزی کرو، اسی سے مدد چاہو، اسی سے محبت کرو، اسی پر بھروسہ کرو اور اسی سے خوشنودی حاصل کرو۔ آپ کی یہ دعوت شب و روز فضا میں گونجتی ہے، لیکن تھوڑے سے لوگ اس دعوت کو قبول کر کے آپ کے ساتھ کام میں لگ جاتے ہیں۔ باقی مکے کے سارے سنگ دل آپ کے جانی دشمن بن کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستانے لگتے ہیں۔ کبھی نماز پڑھنے میں آپ کی گردن پر اونٹ کی غلیظ اوج لا کر ڈالتے ہیں، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی آپ کو صابی، مجنون، شاعر اور کاہن کہہ کر دل دکھاتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھیوں پر دست درازی کرتے ہیں، کبھی گرم ریت پر لٹا کر اوپر سے وزنی پتھر رکھ کر ایذا دیتے ہیں، کبھی دہکتے انگاروں پر لٹاتے ہیں اور کبھی زنجیروں اور رسیوں سے باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، کبھی طائف کے بازاروں میں پتھر برساتے ہیں۔ اور ان سارے حالات میں نبی کے شوق ہدایت کا یہ حال ہے کہ آپ گڑ گڑا کر ان ظالموں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، شب و روز ان کے غم میں جان گلاتے ہیں، اور ایک ہی دھن ہے کہ کسی طرح یہ ایمان کی دولت سے محروم نادان دولت ایمان سے مالا مال ہو جائیں۔ خدا کو آپ کی اس بے قراری اور سوز و غم پر اتنا پیار آتا ہے اور کہتا ہے۔ ترجمہ: شاید اس رنج و غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ اس کلام ہدایت پر ایمان نہ لائیں۔ یہ مختصر سی آیت ایک صاف آئینہ ہے جو رسول کی حقیقی تصویر پیش کر رہا ہے، اور ہم چشم تصور سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بے قرار دائی ہے جس کا شوق، ولولہ، تڑپ، سوز، درد، لگن اور حوصلہ کسی طرح اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ اسے اپنے مقصد سے سچا عشق ہے اور وہ ہر وقت اسی دھن میں ہے کہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے بھٹکے ہوئے بندوں کو اس سے ملائے، اور وہ اسی شوق ہدایت میں گل کر اپنی جان ہلاک کیے دے رہا ہے کہ خدا کے بندے خدا کے سچے کلام پر ایمان لے آئیں۔ یہ حسین اور دلکش زندگی جس کے چشم تصور سے دیکھ دیکھ کر آپ روحانی سرور و سکون اور ایمان کی تازگی محسوس کر رہے ہیں، یہ حیات رسول کا ایک اہم پہلو، داعیانہ کردار کی ایک دل آویز جھلک ہے۔